اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاۃ والسلام علی رسولہ الکریم اما بعد بسم اللہ الرحمن الرحیم افحسبتم انما خلقناکم عبثا وانکم الینا لا ترجعون صدق اللہ العلی العظیم۔ عزیز طلباء، آپ سب کو میری طرف سے جمعہ مبارک ہو۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے، لیکن جو توقع مجھے آپ سے تھی معذرت کے ساتھ وہ والا رسپانس ابھی نہیں مل رہا مجھے، کیونکہ ساری کلاس جو ہے وہ حاضر نہیں ہو رہی، اور شاید آپ سے زیادہ شاید مجھے پریشانی ہے کہ آپ کا ایگزام کبھی بھی ہو سکتا ہے۔ بہرحال پھر بھی آپ سے اچھی توقع ہے، آپ امیدیں خود کو تھوڑا سیٹ کر لیں گے۔ آج ہم ایکسرسائز پہ بات کر رہے ہیں۔ ایکسرسائز آئی ہیو اے ڈریم، کتابیں کھول لیں۔ آئی ہیو اے ڈریم کی ایکسرسائز، جس میں نیو وکیب ہے، گلاسری آپ نے تیار کرنی ہے، اور یہ جتنے بھی الفاظ ہیں یہ خاص اہمیت کے حامل ہیں، ان میں سینونیم پوچھے جا سکتے ہیں، اور یہ آپ جانتے ہیں کہ ہمیشہ جو پیپر بنتا ہے آپ کے ٹیکسٹ بک سے بنتا ہے۔ پیج نمبر 49، اس میں اس نے بات کی ہے ڈیمانسٹریٹو انڈیفینٹ اینڈ ڈسٹریبیوٹیو پروناؤنس۔ ڈیمانسٹریٹو ناؤن جو ہوتا ہے بیٹے، یہ کسی چیز کو مینشن کرتا ہے۔ پہلے بات تو سن لیں، ڈیمانسٹریٹو پروناؤن اور ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ایک ہی شکل کے ہوتے ہیں، اور دونوں کا کام جو ہوتا ہے مینشن کرنا ہوتا ہے، کسی چیز کو پوائنٹ آؤٹ کرنا ہوتا ہے۔ لیکن ڈیمانسٹریٹو پروناؤن تب ہوگا جب یہ کسی ناؤن کو ریپلیس کرے گا اور اس کی جانب اشارہ کرے گا، جیسا کہ دس از اے پریزنٹ فرام مائی انکل، اشارہ کر رہے تحفے کی جانب کہ یہ وہ تحفہ ہے، گفٹ ہے جو میرے انکل کی جانب سے۔ اس کی ایک اور بھی سمجھنے کے لیے آسانی ہوگی کہ اس کے بعد عموماً ہیلپنگ ورب ہوگا، دس، دیٹ، دیز، دوز، سچ۔ تو یہ الفاظ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن بولے جائیں گے جب ان کے بعد ہیلپنگ ورب ہوگا، یا جب یہ کسی ناؤن کو ریپلیس کر رہے ہوں گے۔ اور یہی الفاظ دس، دیٹ، دیز، دوز، سچ، یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہوں گے جب کسی ناؤن سے پہلے جڑ کے آئیں گے۔ اب دو ایگزامپل میں دیتا ہوں، آپ کو سمجھ آ جائے گی امید ہے، کہ دس از اے پریزنٹ فرام مائی انکل، اور دوسری ایگزامپل ہے دس پریزنٹ از فرام مائی انکل، دس پریزنٹ از فرام مائی انکل۔ اب جو پہلے والا دس ہے وہ ہے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن، اور جو دوسرا ہے وہ ہے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو، کیونکہ بیفور ناؤن آیا ہوا ہے۔ اب یہ ایگزامپلز ہیں، ان میں سے ہم نے ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹوز کو، ڈیمانسٹریٹو پروناؤنز کو الگ کرنا ہے، اور دیکھتے جائیں کہ ان تمام لائنوں میں جو ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو ہے اس کو ایٹیلیسائز کیا گیا ہے، ایٹیلک
فونٹ میں لکھا ہوا ہے. دس از اے پریزنٹ فرام مائی انکل. اس میں دس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. دیز آر میئرلی ایکسکیوزز. دیز ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. بوتھ کارز آر گڈ بٹ دس از بیٹر دین دیٹ. دس ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. اس کے بعد اگلی لائن ہے بامبے مینگوز آر بیٹر دین دوز آف بنگلور. دوز جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. یہ دوز کس کی جانب اشارہ کر رہے ہیں؟ کمپیریزن کے لیے آ رہے ہیں. یعنی بامبے مینگوز آر بیٹر دین دوز آف بنگلور. بنگلور کے آموں کی جگہ پر استعمال ہو رہا ہے. ریپلیسمنٹ آف ناؤن ہے. یعنی یہاں پہ یہ ایسے بھی کہہ سکتا تھا بامبے مینگوز آر بیٹر دین دا مینگوز آف بنگلور. اب اس نے مینگوز کی جگہ پہ ریپلیس کر دیا ہے دوز کو، تو دوز ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوگا. میک ہیسٹ دیٹس اے گڈ بوائے. میک ہیسٹ دیٹس اے گڈ بوائے. یہ دیٹ جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوگا. اگلی لائن ہے بیٹے مائی ویوز آر کوائٹ ان اکارڈنس ود دوز آف دا یونیورسٹی کمیشن. یہ دوز جو ہے اس کو انڈر لائن کریں. یہ آپ کا ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے کہ یہ اشارہ کدھر کر رہا ہے؟ مائی ویوز آر کوائٹ ان اکارڈنس ود دوز آف یونیورسٹی کمیشن. یعنی میرے نظریات ان نظریات کے مطابق ہیں جو یونیورسٹی کمیشن کے نظریات ہیں. یعنی نظریات کی جگہ پر یہ دوز استعمال ہو رہے ہیں. آپ ایسے بھی کر سکتے تھے ود دا آئیڈیاز آف دا یونیورسٹی کمیشن. I may have offended, but such was of my intention. I may have offended, but such was of my opinion. Such یہ لفظ سچ جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے. آگے بیٹے دیکھیں بک آپ نے کھولی ہوئی ہوگی. نیکسٹ کہتے ہیں ہیئر از دا ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ اینڈ ایز سچ دا ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ وی آر باؤنڈ ٹو آنر ہم. ہی از دا ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ اینڈ ایز سچ. یہ سچ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ وی آر باؤنڈ ٹو آنر ہم. یعنی کہتا ہے کیونکہ وہ بادشاہ کا نمائندہ ہے اسی وجہ سے ہم اس کی عزت کرنے کے لیے پابند ہیں. ایز سچ یہ سچ کے سامنے آپ بریکٹ دیکھ رہے ہیں. یعنی سچ کا اشارہ ہے بینگ اے ریپریزنٹیٹیو آف کنگ. آپ اس کو یوں بھی کر سکتے تھے ہی از دا ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ اینڈ ایز بینگ دا ریپریزنٹیٹیو آف دا کنگ وی آر باؤنڈ ٹو آنر ہم. لہذا اس نے بینگ ریپریزنٹیٹیو آف کنگ کو جسٹ سچ میں ضم کر دیا. لہذا جو چیز ناؤن کو ریپلیس کرتی ہے اور وہ کیا کہلاتی ہے؟ پروناؤن. نیکسٹ لائن ہے دا اسٹرینجر از ویلکمڈ ایز سچ. اب اس کو میں اگر ایزی کر دوں یہ سچ کس کی جگہ پہ لگا ہوا ہے؟ دا اسٹرینجر از ویلکمڈ ان دس وے. وے کو یعنی اس انداز کے ساتھ انداز کو سچ میں ضم کیا گیا. دیٹ از دا فولٹ آف بالا حصار. دیٹ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. اب یہاں پہ کہتا ہے اٹ ول بی نوٹسڈ
that the pronouns in italic are used to point out the object to which they refer and are therefore called demonstrative pronoun. یعنی اوپر جتنے بھی ایٹیلیسائز کیے گئے وہ سارے ڈیمانسٹریٹو پروناؤن. کہتے ہیں لیٹن ڈیمانسٹریٹر ٹو شو کلیئرلی. لاطینی میں اس کو ڈیمانسٹریئر کہتے ہیں. اس کا مطلب ہوتا ہے کسی چیز کو واضح طور پہ کہنا. یعنی ڈیمانسٹریٹو کو انگلش میں ڈیمانسٹریٹو کہتے ہیں جبکہ لاطینی میں اسے ڈیمانسٹریئر کہتے ہیں جس کا معنی ہوتا ہے ٹو شو کلیئرلی. اگلی بات ہے بیٹا، وہ کہتے ہیں دس دیٹ ای ٹی سی آر ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیوز وین دے آر یوزڈ ود ناؤنس. یہ بات میں پہلے کر چکا کہ یہی والے الفاظ اگر کسی ناؤن سے پہلے آ جاتے ہیں تو تب ہم ان کو ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو کہہ سکتے ہیں. ایگزامپل اس نے دی ہے، دس بک از مائن. اگر کہتا دس از مائی بک تب یہ دس کیا ہوتا؟ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتا. دیٹ پین از یورس. اب دیٹ پین، پین سے پہلے دیٹ ہے تو یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. اگر ہوتا دیٹ از یور پین تو تب یہ دیٹ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتا. دیز بکس آر مائن. دیز بکس، بک سے پہلے دیز آ گیا تو اس کا مطلب یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. اگر ہوتا دیز آر مائی بکس تب یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہوتا. دوز پینز آر مائن، دوز ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. دیٹ واز، دیٹ نوائز، دیٹ واز، دیٹ نوائز، دیٹ نوائز. اب ایک پہلا دیٹ جو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن ہے اور جو دیٹ نوائز ہے دیٹ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. دس ہارس، اس میں دس ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. آل سچ پیپل، سچ پیپل، سچ جو ہے اس میں ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. اس کے بعد دیکھیں، دس ریفرز ٹو واٹ از کلوز ایٹ ہینڈ اینڈ نیئرسٹ ٹو دا تھاٹ اور پرسن آف دا اسپیکر. دیٹ ریفرز ٹو واٹ از اوور دیئر، فاردر اوے اینڈ مور ریموٹ. دس از بیٹر دین دیٹ. اس کو میرے انداز میں سمجھیں کہ جب ہم کسی قریبی یا دور کی چیز کا ایک دوسرے کے ساتھ تقابل کرتے ہیں تب بھی اس طرح کا لفظ استعمال ہوتا ہے جس میں ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کا استعمال بھی ہو سکتا ہے اور ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو کا استعمال بھی ہو سکتا ہے. کیسے؟ دس از بیٹر دین دیٹ. یہ دیٹ جو ہے یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو کے طور پہ آ رہا ہے کیونکہ اس کا اشارہ کیا ہے؟ دیٹ تھنگ. دس از بیٹر دین دیٹ تھنگ. اس کو مزید ایزی کرتا ہوں، سن لیں. دس بک از بیٹر دین دیٹ بک. یعنی اس نے فکرے کو تھوڑا شارٹ کیا ہے. دس از بیٹر دین دیٹ. اب آپ سے اگر کوئی پوچھتا ہے کہ دیٹ کیا ہے تو آپ کہیں یہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. کیوں؟ کیونکہ یہ جو ہے اس کے بعد آگے ناؤن کی گنجائش موجود. دس از بیٹر دین دیٹ بک. یہ کتاب اس کتاب سے بہتر ہے. اب اس میں پہلا دس جو ہے وہ پروناؤن ہے، دوسرا دیٹ جو ہے وہ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹیو ہے. نیکسٹ کہتے ہیں دیٹ ود اٹس پلورل دوز از یوز ٹو اوائڈ دا ریپیٹیشن آف اے پریسیڈنگ ناؤن. دیٹ اور دوز جو ہیں یہ کئی بار اس طرح ہیلپ کرتے ہیں کہ پہلے سے آنے والے ناؤن کو ریپیٹ ہونے سے بچاتے ہیں، کیونکہ یہ باتیں پہلے ہو چکی ہیں کہ اگر پروناؤن کا استعمال نہ ہوتا، ناؤن کو ہی بار بار ریپیٹ کیا جاتا تو کافی بوریت ہو جاتی. جیسے کہ علامہ اقبال میرا شاعر ہے، علامہ اقبال بڑے عظیم انسان تھے. علامہ اقبال سیالکوٹ میں پیدا ہوئے. اسی طرح کوئی اور بھی آپ کتاب پر مضمون لکھتے ہیں یا کسی چیز پہ لکھتے ہیں، اگر اسی چیز کا نام یا اسی شخص کا نام بار بار لیں گے تو کافی آکورڈ لگتا ہے.
تو پروناؤن کا ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ یہ آپ کو بوریت سے بچاتا ہے اور آکورڈ جو اسکرپٹ ہے، تحریر ہے، اس سے بچاتا ہے۔ تو کہتا ہے کہ دیٹ اور دوز جو ہیں یہ ریپیٹ ہونے سے بچاتے ہیں ناؤن کو۔ اب دیکھیں، دا کلائمیٹ آف مری از لائک دیٹ آف سوات۔ یہ دیٹ کا اشارہ کدھر جا رہا ہے؟ کلائمیٹ کی جانب، یعنی دیٹ کلائمیٹ آف سوات، دیٹ کلائمیٹ، کلائمیٹ سے پہلے دیٹ، تو یہ کیا ہو گیا؟ ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو۔ دا اسٹریٹس آف پشاور آر ورس دین دوز آف لاہور۔ دین دوز کا مطلب دین دوز اسٹریٹس آف لاہور، دین دوز اسٹریٹس آف لاہور۔ اب اگر ہم دین دوز اسٹریٹ کریں تو دوز ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بن جائے گا۔ اگر ہم ایسا کرتے ہیں دا اسٹریٹس آف پشاور آر ورس دین دا اسٹریٹس آف لاہور، تو پھر دوز ختم ہو جائے گا۔ تو یہاں پہ دوز کو دو معنی میں لیا جا سکتا ہے کہ دا اسٹریٹس آف پشاور آر مور دین دوز اسٹریٹ آف لاہور، اسٹریٹس آف لاہور، دوز اسٹریٹس تو دوز ایڈجیکٹو بن جائے گا۔ دا اسٹریٹس آف پشاور آر ورس دین دوز آف لاہور، تو دوز کو ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پر بھی لیا جا سکتا ہے کیونکہ یہ اسٹریٹس کو ریپلیس کر رہے ہیں۔ Our soldiers were better drilled than those of enemies۔ اب اس کو تھوڑا میں مزید سمپل کرتا ہوں۔ Our soldiers were better drilled than the soldiers of enemies، یعنی سولجر کو ریپلیس کر رہا ہے دوز، تو ہم اس کو کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پر آ سکتا ہے۔ اگر ہم اس کو ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو کے طور پہ لینا چاہیں تو یوں بنے گا آور سولجرز ور بیٹر ڈرلڈ دین دوز سولجرز آف اینیمیز۔ دوز کے بعد سولجر آ گیا تو تب یہ دوز ڈیمانسٹریٹو ایڈجیکٹو بن سکتا ہے۔ دا ریور آف امریکہ آر لارجر دین دوز آف یورپ۔ دا ریورز آف امریکہ آر لارجر دین دوز ریورز آف یورپ، دوز ایڈجیکٹو بن جائے گا۔ دین دوز آف یورپ، تو پھر اس کو ہم کہہ سکتے ہیں کہ یہ ڈیمانسٹریٹو پروناؤن کے طور پر بھی استعمال ہو سکتا ہے جب یہ ریپلیس کر رہے ریورز کو۔ اس کے بعد بیٹا وین ٹو تھنگس، آخری رول ہے وین ٹو تھنگس وچ ہیو بین آلریڈی مینشنڈ آر ریفر ٹو۔ جب دو ایسی چیزیں جن کا ذکر پہلے ہو چکا ہے، دس ریفر ٹو دا تھنگ لاسٹ مینشنڈ، دس ریفر ٹو دا تھنگ لاسٹ مینشن، تو تب جو دس کا استعمال ہوگا وہ اس چیز کے لیے ہوگا جس کا ذکر بعد میں آیا ہے۔ دیٹ ٹو دا تھنگ فرسٹ مینشن، اور دیٹ اس کے لیے استعمال ہوگا جس چیز کا ذکر پہلے آیا ہے۔ اب یہ سن لیں، ورچو اینڈ وائس آفر دیم سیلوز فار یور چوائس۔ اب یہ اس طرح ذکر ہو گیا، پہلے ورچو کا پھر وائس کا۔ اب دس لیڈز ٹو مزری، یعنی دس کا اشارہ جائے گا وائس پر، دیٹ ٹو ہیپینس، دیٹ کا اشارہ جائے گا ورچو پر جس کا ذکر پہلے آیا ہے۔ دس اور دیٹ کی سمجھ آ گئی کہ بھئی دو چیزوں کا اکٹھے ذکر ہے اور آگے جو اشارہ دس اور دیٹ میں آئے گا تو دس کا اشارہ ہوگا دوسری چیز کی جانب، دیٹ کا اشارہ ہوگا پہلی چیز کی جانب۔ اسی طرح الکوہل اینڈ ٹوبیکو آر بوتھ انجریس، دس پرہیپس لیس دین دیٹ۔ الکوہل اینڈ ٹوبیکو، اب دس پرہیپس، دس کا اشارہ ٹوبیکو پہ جا رہا ہے اور دیٹ کا اشارہ الکوہل پہ جا رہا ہے۔ مزید کوئی کویسچن کوئریز ہوں گے تو آپ دوبارہ سے مجھ سے شیئر کر لینا، اور ابھی اللہ حافظ، اپنا خیال رکھیے گا۔